کیا یہ آیت قرآن میں ہے؟ دیکھیے کیا یہ قرآن میں ہے؟ لوگوں نے کہا جی قرآن میں ہے۔ اب سلفیت کیا کہتی ہے، منہج سلف کا طریقہ کیا ہے؟ اب قرآن کی آیت آ جانے کے بعد حضرت عمر فاروق کا اصول دیکھیے۔ حضرت عمر دوبارہ ممبر پر کھڑے ہوئے، نماز ہو چکی ہے، نماز ختم ہو جانے کے بعد عورت نے جب مسئلہ بتایا، قرآن کی آیت سنائی، تو حضرت عمر فاروق دوبارہ ممبر پر کھڑے ہوئے اور تمام لوگوں سے فرمایا، اور جو جملہ کہا میرے بھائیوں، اس کو اعلام الموقعین کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس جملے کو کیا کہا حضرت عمر فاروق نے؟ اصابت امرأۃ واخطأ رجل۔ آئے لوگوں، ایک عورت نے قرآن کی آیتیں سنائی اور آیت سنانے کے بعد اس نے درست اور سچی بات کہہ دی، اس نے بالکل درست بات کی۔ اخطأ رجل، اس سے پہلے جو فتویٰ دیا گیا تھا اس فتویٰ دینے والے آدمی سے غلطی ہو گئی تھی، یعنی میں خطا کر بیٹھا تھا، مجھ سے غلطی ہوئی تھی، مجھے قرآن کی یہ آیت میرے سامنے سے نہیں گزری تھی، مجھے اس بات کا علم نہیں تھا، لہذا اس عورت نے قرآن کی جب یہ آیت سنائی تو اس آیت کو سنانے کے بعد اب میں بھی وہی فتویٰ دیتا ہوں جو قرآن کی آیت کے مطابق ہے۔ لوگوں، اب تم جتنا چاہو اپنی بیویوں کو مہر دے سکتے ہو، اب ہم تم سے کوئی بھی مہر چھینیں گے نہیں، وہ تمہاری بیویوں کا مانا جائے گا، میں اب نہیں لوں گا، میں اپنی بات واپس لیتا ہوں۔ اصابت امرأۃ، ایک عورت نے صحیح بات کہی ہے، وہ اخطأ رجل، اور آدمی سے غلطی ہوئی ہے، مجھ سے خطا ہوئی ہے۔ یہی ہے منہج سلف۔ قرآن کی آیت آ جائے، حدیث کا فرمان آ جائے تو فوراً کہہ دے کہ نہیں یہی صحیح ہے، ہم سے غلطی ہو سکتی ہے، فردوہ الی اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹ دو۔ لہذا اللہ کا فرمان یہ ہے، رسول کا فرمان یہ ہے۔ حضرت عمر نے ہمیں یہ سکھلایا، اور یہ قرآن یہ عورت کا اور حضرت عمر فاروق کا یہ واقعہ ہمیں اس بات کی طرف تنبیہ بھی کرتا ہے، ہمیں اس بات کی طرف اشارہ بھی کرتا ہے کہ لوگوں، بڑی سے بڑی شخصیت سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن قرآن کی آیت آ جانے کے بعد پھر وہ اپنی بات کو واپس لے لے، جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بات کو واپس لے لیا تھا، اور پھر وہی فتویٰ چلا جو قرآن کریم کا فتویٰ تھا۔ سلفیت کا یہی تعارف ہے۔ دل چاہتا ہے جب واقعات کی رو میں آپ بہ رہے ہیں تو ایک واقعہ آپ کے سامنے اور رکھوں، اس واقعے سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ دیکھیے انسانوں سے غلطی کیسے کیسے ہوتی ہے، اور بڑے سے بڑے لوگوں سے غلطی ہوئی، لیکن قرآن اور حدیث کی بات آ جانے کے بعد ان لوگوں نے اپنی بات کو کیسے لے لیا۔ حضرت عمر ایک سفر میں ہیں اور حضرت عمار بھی ایک سفر میں ہیں، دونوں بڑے صحابی ہیں، حضرت عمار بھی پرانے صحابی ہیں اور حضرت عمر فاروق بھی پرانے صحابی ہیں، دونوں جلیل القدر صحابی ہیں اور دونوں ہی سفر کر رہے ہیں۔ رات میں کسی جنگل سے گزر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ یہیں رک جاؤ، دونوں لوگ اسی جنگل میں رک گئے، دونوں نے چادر بچھائی اور دونوں ہی اس جنگل میں اسی چادر کو بچھا کر سو گئے۔ حضرت عمار بھی سو گئے، حضرت عمر بھی سو گئے۔ فجر کی نماز میں دونوں اٹھے۔ جو چیز بتانے جا رہا ہوں اس کو اگر غور سے سنیں گے تو بہت کچھ سمجھ میں آئے گا۔ دونوں فجر کی نماز میں اٹھے، لیکن دونوں ہی نماز پڑھنے کے لائق نہیں رہ گئے تھے۔ اشارہ سمجھ گئے ہوں گے آپ ہمارا، دونوں کو غسل کی ضرورت پڑ گئی۔ انسان ہے، فطرت ہے۔ حضرت عمار بھی جنبی ہو گئے اور حضرت عمر فاروق بھی جنبی ہو گئے، دونوں کو غسل کی ضرورت پیش آ گئی۔ اتفاق دیکھیے، پانی کسی کے پاس نہیں کہ نہا لے، اب پانی نہیں ہے تو کیا کیا جائے گا؟ نماز کا وقت ہے، فجر میں اٹھے ہیں دونوں، اور دونوں نے جب اپنے کپڑے دیکھے تو دونوں کے کپڑے خراب ہیں، دونوں کو غسل کی ضرورت پیش آ گئی۔ حضرت عمار نے عمر سے پوچھا پانی ہے؟
مجھے غسل کی ضرورت پیش آ گئی. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوا ہے. میں تو آپ سے پوچھنے والا تھا کہ پانی ہے یا نہیں. دونوں نے پانی کی نفی کر دی کہ ہمارے پاس پانی نہیں ہے. حضرت عمار کہتے ہیں پھر گھبراؤ نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل بتلایا ہے. فرمایا ہے کہ جب پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو. لہذا ہم تیمم کر لیتے ہیں. حضرت عمر فاروق نے فرمایا اے عمار, دونوں میں بحث ہو گئی. دیکھیے عمار بھی صحابی, عمر بھی صحابی. حضرت عمر کہتے ہیں ہاں, جس محفل میں اللہ کے نبی نے فرمایا جب پانی نہ ملے تو تیمم کر لیا کرو پاک مٹی سے, اے عمار اس محفل میں بھی تھا. لیکن اللہ کے نبی نے تیمم کی بات اس سلسلے میں کہی ہے جب وضو کے لیے پانی نہ ملے. جب آپ کا وضو نہ ہو اور وضو کے لیے پانی نہ ملے تو تیمم کر لیا کرو. یہاں وضو کا مسئلہ نہیں ہے, یہاں مسئلہ غسل کا ہے. ہم لوگوں کا وضو نہیں ٹوٹا, ہم لوگوں کا غسل ٹوٹا ہے. اور اللہ کے نبی نے جو فرمایا تیمم کر لیا کرو, جانتے ہو جہاں بات کر رہے ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیمم, اس میں بھی تھا. آپ نے فرمایا اگر وضو کے لیے پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو. آپ نے وضو کے بارے میں کہا ہے اور ہمیں وضو کے نہیں غسل کی ضرورت ہے. تو حضرت عمار نے کہا تو ایسا ہے کہ ابھی تو اللہ کے نبی ہیں نہیں, اور آج کل کی طرح موبائل کا زمانہ بھی نہیں تھا کہ اٹھایا فون کر لیا کہ ہاں جرجی صاحب رات میں بچہ پیدا ہوا, کیا نام رکھوں. آج کل ایسا زمانہ بھی نہیں تھا. کئی دن کا سفر تھا. اب دونوں بڑے صحابی, اب کیا کریں. ایک کہہ رہا ہے کہ تیمم کر لو, دوسرا کہہ رہا ہے کہ یہ تیمم تو وضو کے لیے کیا جاتا ہے اور ہمیں تو ضرورت غسل کی ہے, غسل کے لیے بتائیے کیا کرنا ہوگا. تو حضرت عمار نے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں کہ وضو کے لیے چھوٹا تیمم ہوتا ہے,